أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الرعد کی آیت نمبر 42 اور 43 تلاوت کی گئی ہیں۔ 12ویں رکوع میں ہیں 13ویں پارے کے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ محبوب، جو ان کفار کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے عذاب کا، اس میں سے کچھ آپ کو دنیا میں بھی ہم دکھا دیں، آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں کفار کی ذلت و رسوائی دکھا دیں، جیسے کہ جنگ بدر و حنین میں دکھا دی گئی، یا آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں تو پھر ان کو عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ کا تو صرف اتنا ذمہ ہے کہ ان تک پیغام پہنچا دینا ہے، وہ پہنچا دیا۔ اب عذاب لانا آپ کا کام نہیں ہے، معجزے مانگتے ہیں، معجزے دکھانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ کے ہاتھ سے معجزہ دکھا دیتا ہے۔ اور یہ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے سامنے آئے دن ان کی زمین کو کم کرتا جا رہا ہے، مومنوں کی زمین بڑھتی جا رہی ہے، فتوحات ہوتی ہیں اور کفار گھٹتے جا رہے ہیں، سمٹتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہی سب سے اعلیٰ ہے، وہی چلتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا جب حکم آ جائے، اور وہ حساب بھی بہت جلد لینے والا ہے، جانتا سب کچھ ہے اور حساب بھی اس نے لینا ہے، بہت جلد حساب لے سکتا ہے وہ۔ اب فرمایا کہ یہ جو کفار مکہ ہیں، یہ مختلف قسم کی چالیں چلتے ہیں حضور کے خلاف، حضور کو قید و بند میں رکھنے کے لیے سازشیں بناتے ہیں، شہید کرنے کے لیے مل کے بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ حضور کو شہید کر دیا جائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا کہ محبوب وقت مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیے تھے، چالیں چلی تھیں، سازشیں کی تھیں نبیوں کے خلاف، لیکن للہ المکر جمیعا، یہ ساری سازشیں جو ہیں یہ سارے اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جو ہے وہ سب سے اولیٰ ہے، افضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، مخالفین جو چاہیں کر لیں، اور اللہ وہ ہے خالق کائنات، یعلم ما تکسب کل نفس، جو بھی شخص، جو بھی جان، جو کچھ بھی کرتی ہے وہ جانتا ہے، کوئی چھپ کے کرے، کوئی ظاہر کرے، کسی کے ساتھ معاملات میں کرے یا اپنے ذاتی معاملات میں کرے، نماز میں کرے، جہاں بھی جو بھی کوئی کرتا ہے کچھ، دل سے بھی جو کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارَ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اب کافروں کو چل جائے گا پتہ آخرت کس کی اچھی ہوتی ہے۔ ابھی جب موت آئے گی جس کی، ایک تو اس کو فوراً واضح ہو جائے گا کہ میرا کیا حال ہو رہا ہے،
ایمان والا ہے، نبی کا غلام ہے، تو اس کی موت بھی بڑی خوشی کی ہوتی ہے، ایسے سکون سے مرتا ہے جیسے مہمان بن کے جا رہا ہے۔ اور کافر کی موت بڑی سخت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے قیامت بھی آنے والی ہے، اس میں بھی سب کو پتہ چل جائے گا، کافروں کو بھی مومنوں کو بھی، کہ کس کا انجام کیسا اچھا ہو رہا ہے، کس کا انجام کیسا خراب ہو رہا ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، ہم آنے کافر۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ فرما دو محبوب کہ تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب بھی گواہ ہے، وہی کافی ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان جو گواہی دیتا ہے نا میری رسالت کی، میری نبوت کی، وہی کافی ہے۔ بے شمار معجزے عطا کر کے اس نے میری تائید فرمائی ہے، میں نبی ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، تو اس کی تائید ہی مجھے ضرورت ہے، لوگوں کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نبی ہیں۔ من عنده علم الکتاب، اور ان کے علاوہ جو اہل کتاب ہیں، جو کتاب کے علم رکھنے والے ہیں، تورات کا، انجیل کا، زبور کا علم رکھنے والے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نشانیاں ان کو بھی ظاہر ہیں۔ کوئی اگر نہ مانے ہٹ گرمی سے تو ان الگ بدقسمتی ہے اس کی، لیکن عبداللہ ابن السلام جیسے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب حضور کو دیکھا تو فوراً ایمان لیا، کہنا ایسا چہرہ تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو نشانیاں ہم نے تورات میں پڑھی ہیں ساری ان میں موجود ہیں، تو وہ جان جاتے ہیں اور مان جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارے عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔